بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور مجھے میرے دوست کے نمبر سے کال آئی جو میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ کال اٹینڈ کی تو اس کی وائف کی آواز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ خیر، اس وقت خالد کے نمبر سے کال اور وہ بھی اس کی بیوی کی آواز، جو میری بہنوں جیسی بہن اور میں اس کے بھائیوں جیسا بھائی۔ کہنے لگی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس تسلی سے میری بات سنو۔ پوچھنے پر بتانے لگی کہ میں چھت پر ہوں اور خالد نیچے سو رہا ہے۔ پہلے تو میں محتاط ہوا کہ شاید مجھے خالد کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس کی کہانی الگ تھی۔ میں نے اس وقت کال کا مقصد پوچھا تو بولی میں خالد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہر روز کیف کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جو ان کا بیٹا تھا کبھی کسی بات پر اسے ڈانٹتا اور کبھی اس کی چھوٹی سی غلطی پر مجھے بھی سخت الفاظ سنا دیتے ہیں، اور میں تنگ آ گئی ہوں۔ مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ تم میری مدد کرو اور اس سے میری جان چھڑواؤ۔ اب میں غیر شادی شدہ لڑکا ان باتوں سے بالکل ناواقف تھا، کچھ بھی تجربہ نہیں تھا۔ ایک لڑکا جس کو ایسے گنجان کاموں کی خبر بھی نہیں تھی کہ اس معاملے کو میں نے کیسے حل کرنا ہے، کیونکہ مجھے اس کی طرف سے یہ بات کسی اور کو نہ بتانے کی قسم دی گئی تھی، اور ویسے بھی مجھے کسی کا پردہ ظاہر کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس سے بولا کہ میں صبح آپ سے ملتا ہوں۔ نیند تو آنکھوں سے 5000 کلومیٹر دور چلی گئی تھی۔ جیسے کیسے رات کاٹی اور صبح دوست کے کام پر جانے کے بعد میں اس کے گھر چلا گیا۔ میرے جاتے ہی اس نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ بھی سمجھانا مت، میں تم سے بڑی ہوں، بس میں خالد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جا سکتے ہو، طلاق تو میں لے کر ہی رہوں گی۔ اور میرے چھوٹے دماغ پر اس کی یہ الفاظ پہاڑ بن کر گرے، اور میں چپ چاپ وہاں سے نکل کر سیدھا کام پر چلا گیا۔ سارا دن بنا کوئی بات کیے اس کے ساتھ کام کرتا رہا۔ اس کا شوہر اور میں ایک جگہ پر کام کرتے تھے۔ 3 بجے اس نے محسوس کیا کہ میرے اندر کا ماحول ٹھیک نہیں۔ مجھ سے کام چھڑوا کر مجھے ایک سائے میں بٹھا کر کہنے لگا، کیا بات ہے آج تم نظر نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ کسی نے کچھ بولا کیا، یا گھر میں جھگڑا ہوا، یا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا ہے تیرے دل میں؟ اور میں چپ چاپ اس کے الفاظ سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے دل کے اندر ہے وہ اگر تیرے دل کے اندر چلا گیا تو شاید تو ساری زندگی میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اور میں نے ڈرتے ہوئے رات اور صبح والا سارا ماجرا اسے سنا دیا، اور اس کی باتوں اور لہجے سے مجھے پتہ چل گیا کہ جتنی اس کی وائف اس سے تنگ ہے، یہ اس سے بھی دگنا تنگ ہے۔ کہنے لگا جاتی ہے تو جائے۔ اب میں نئی سوچ میں پڑ گیا کہ جو ان دونوں کا 4 سال کا بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اگر یہ علیحدہ ہو گئے تو وہ ماما یا پھر پاپا کہنے سے محروم رہ جائے گا۔ مجھے جتنی عقل تھی میں نے استعمال کی اور اس بیوی سے جان چھڑوانے کے لیے ملک سے باہر جانے کا مشورہ دے دیا۔ جب اللہ چاہے تو چونڈیوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ 3 مہینے بیوی اس کو اور وہ بیوی کو برداشت کرنے کے بعد وہ سعودی عرب چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد میں نے معاملات کچھ بہتر محسوس کیے۔ ان کے بیٹے سے مجھے پتہ چلا کہ پاپا روزانہ ماما کے ساتھ گھنٹوں کی کال کرتے ہیں اور پتہ نہیں کب سوتے ہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں اگلی صبح ان کے گھر گیا۔ میں نے مذاق اڑایا اور کہا، اپی جان اتنی جان چھڑوانا کافی ہے یا پھر کروں کال بھائی کو؟ اور شرماتے ہوئے کہنے لگی، بھائی کوئی کسی کا دوست ہو تو میرے اس بھائی جیسا ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ نہ جانے مجھے کب تک وہ دعائیں دیتی رہی۔ کوشش کر کے اپنے پیارے پیارے رشتوں کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔